अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। जनाब, आजकल कॉलम्स का दौर चल रहा है। कैदी से माफ़ी मंगवाने के लिए रियासत और मुक़्तदरा बड़ी बेचैन नज़र आती है। मामला नवंबर के दंगल की तरफ जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच कुछ चैकलिश है और उसका फ़ायदा कौन लोग उठा रहे हैं। कल मैंने अपना एक वीलॉग करके आपको बताया था कि सुहेल वड़ाइच ने जो कॉलम लिखा, जिसमें जनरल आसिम मुनीर से मंसूब करके उसने कुछ बातें लिखी, अब तमाम सोशल मीडिया उस कॉलम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है और तनकीद के तमाम निश्तर फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर की तरफ बरस रहे थे। इस दौरान आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे ये लगा कि ये कॉलम जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर की इजाज़त से शायद लिखा गया हो, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एग्जिजरेट किया गया है या फिर दानस्ता तौर पे इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि इसका बजाय फ़ायदा होने के फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर को नुकसान हो। कल का वीलॉग अगर मेरा आपने देखा है तो उसमें मैंने तफसील से अपना नुक्ता नज़र उसके अंदर रखा और आपको डॉट कनेक्ट करके मामलात समझाए कि सुहेल वड़ाइच इज़ अ ज़ाती नौकर ऑफ नवाज शरीफ और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नवंबर की तब्दीली के हवाले से मसाइल चल रहे हैं, जिसके डॉट आप देख लें। करप्शन पकड़ी जाना, 2000 अरब पुर्तगाल में जायदादें, ख्वाजा का बंदा इस्तीफ़ा, ये सारी चीज़ें आजकल हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स किए, वीलॉग किया, तो उसका एक बहुत बड़ा और अहम लूप कल सामने आया मेरे वीलॉग्स के बाद। साजिद तारड़ नामी एक शख्स जो अमेरिका में रहते हैं, जो अपने आप को क्लेम करते थे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर भी हूँ। बहरहाल जो डोनाल्ड ट्रंप का असली मुशीर है रिचर्ड ग्रेनेल, उसने ट्वीट करके इस शख्स की तरदीद की थी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल ये शख्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुतअद्दिद मरतबा नज़र भी आते हैं। वो यहाँ अमेरिका में जब आर्मी चीफ आते हैं तो उनकी मीटिंग्स भी करवाते हैं, बंदे भी अरेंज करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है और डाउट वाली बात नहीं है कि वो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के साथ बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छा उनका ताल्लुक है। ब्रसल्स के अंदर भी वो वहाँ मौजूद थे या अमेरिका से गए थे। अब जनाब, उस आदमी ने किरण नास के प्रोग्राम में बैठ करके सुहेल वड़ाइच के कॉलम से इनकार कर दिया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब जब इन दो लोगों को आप देखेंगे, एक तरफ सुहेल वड़ाइच शरीफों का, ये बेसिकली शरीफों का बंदा है, ये ध्यान में रखिएगा, और दूसरी तरफ इस वक्त है साजिद तारड़। अब ये देखें कि आर्मी चीफ साहब के ज़्यादा करीब कौन है, कौन बंदा उनकी मर्जी से ये बात कर रहा है। बहरहाल साजिद तारड़ के ऊपर मुझे बिलीव है कि उसने पूछ कर ही बात की होगी, बगैर इजाज़त के वो ये बात नहीं करेगा, और वो तरदीद वहाँ से उसने करने की कोशिश की कि इस तरह की बातें वहाँ पर नहीं हुई थी। तो कल जिस वीलॉग में मैंने आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि नवाज शरीफ के साथ मिल करके सुहेल वड़ाइच ने आर्मी चीफ के खिलाफ ये हरकत की, ये पॉइंट उसको मजीद मजबूत बनाता है। बहरहाल आज के वीलॉग में सुहेल वड़ाइच का एक और कॉलम आपके सामने रखूंगा, जिसमें उसने इमरान खान से माफ़ी मांगने की दरख्वास्त की। एक तरफ अपने से नाराज़ मुक़्तदरा को भी राज़ी करने की कोशिश की और दूसरी तरफ अवाम को भी ऑर्गेनिक अपना मटेरियल साबित करने के लिए उसने ये कॉलम दागा। अब इसके ऊपर मैंने एक तहरीरी तौर पे तफसीली जवाब लिखा, जिसको siyaset.pk ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी किया। लाखों लोग उसको फेसबुक, ट्विटर के ऊपर अब तक पढ़ चुके हैं। बहरहाल इस वीलॉग में मैं वो अहम चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये जो आने वाले नवंबर के अंदर कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, जो ताकत की नूरा कुश्ती जो इस वक्त चल रही है, इस बीच में क्या हालात हो सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं और इमरान खान कितने अहम हो रहे हैं इस कॉलम में। और इसके साथ साथ जब मैं इस शख्स की लिखी बातें पढ़ूंगा तो इसको आईना भी दिखाऊंगा। तो आपने वो वर्जन पूरा वीलॉग एंड तक देखना है, ताकि सुहेल वड़ाइच क्या कह रहा है इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट क्या कहलवाना चाह रही है, जबकि हकीकत और हकाइक क्या है जो मैं सुहेल वड़ाइच को बताना चाह रहा हूं, वो आपने पूरा देखना है। बहरहाल अपने इस वीलॉग को शुरू करते हुए अपने आप को मुसाफिर कहते हुए ये शख्स लिखता है कि मुसाफिर अपने आप को जमहूरी समझता है। अब आपने इस पूरे कॉलम को पढ़ना है और इसमें जमहूरियत इस शख्स के नाखून के नीचे भी कहीं आपको नजर आई तो कमेंट में मुझे लिख देना कि फलां मकाम फलां जुमले पे मुझे नजर आया था कि इसके अंदर जमहूरियत है। अब ये कितना जमहूरी है जो शुरू की लाइन में लिखता है कि मुसाफिर यानी कि सुहेल वड़ाइच अपने आप को जमहूरी समझता है। अब आगे सुनिए जरा। लिखता है, कह दीजिए पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी है, माजी के वाकयात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुक्तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रहती है और वक्तन फवक्तन सियासतदानों को मुक्तदरा की सरपस्ती भी हासिल होती रहती है। अब जमहूरियत में याद रखिएगा मुक्तदरा कोई नहीं होता, जमहूरियत में अवाम होती है, अवाम की मुंतखब हुकूमत होती है और बाकी तमाम इदारे उस हुकूमत के नीचे होते हैं। ये मुक्तदरा नाम की बला सिर्फ सुहेल वड़ाइच जैसों के जहनों में आती है। ये इन लोगों के नजदीक मुक्तदरा नाम की कोई चीज है, अदरवाइज दुनिया के अंदर ये मुक्तदरा कुछ भी नहीं होता।
عوام ہے، حکومت کے ماتحت عوام کی خدمت کے لیے بنائے گئے ادارے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ شخص کیا کہتا ہے۔ جناب لکھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہیں GHQ میں بلا کر نہ صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پہ سجایا گیا۔ اس وقت وہ مقتدرہ کے محبوب رہنما تھے، مگر 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا تو وہ معطوب ہو گئے۔ اس وقت دو نقطہ ہائے نظر تھے کہ جنرل ضیاء الحق نان پاپولر ہے، 2/3 اکثریت والے وزیراعظم کو ہٹا کر فوج اپنا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ یہ میسج کیا دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ یہ بھی خیال تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا اور پھانسی دینا ممکن نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بھٹو ضیاء الحق سے لڑائی نہ کریں، خاموشی سے جلاوطنی اختیار کر لیں اور دوبارہ اچھا وقت آنے پر واپس آ جائیں، مگر بھٹو صاحب اور ان کے جالوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مزاحمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین رستہ ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے رستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی پر نکلا۔ اب عمران خان صاحب کو یہ بھٹو کی پھانسی سے ڈرا کر کے واضح پیغام دے رہا ہے کہ یہ مزاحمت وغیرہ آپ چھڑ دو تو جناب مقتدرہ دے پیر پھڑ کے نکل جاؤ اور خاموشی سے اپنا وقت گزارو، اس بدماشیہ کے آگے جھک جاؤ۔ یہ ہے مسافر جمہوری سہیل وڑائچ صاحب جو عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی تمام زندگی بھر کی صحافت کے اوپر تھوکنے کا دل کرتا ہے کہ آپ کا وزڈم، آپ کا نالج، آپ کی تاریخی قابلیت صرف یہ تھی کہ آپ نے بھٹو جیسے شخص کا دی عمران خان کے ساتھ موازنہ کر دیا، ایک ڈکٹیٹر عامر کے ساتھ مل کر کے جس شخص نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، جس آدمی نے 300 میں سے محض 81 نشستیں حاصل کی، وہ بھی یحییٰ خان کے آشرواد کے ساتھ، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے نااہل کر دیا گیا، جس کی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی، جسے جیل میں ڈال کر کے اس سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، پھر بھی اس نے ملک میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ تو کس اینگل سے آپ موازنہ کر رہے ہیں بھٹو اور عمران خان کا؟ آج بھی ایوب خان کا پوتا ایوان میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو میرے دادا ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا، جو شخص سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ادھر تم ادھر ہم سور کے بچوں کہہ کر کے ملک کو 2 لخت کرواتا ہے، اس کا مقابلہ محسن پاکستان جیسے عمران خان جیسے شخص کے ساتھ، جس نے شوکت خانم جیسے فلاحی ادارے بنائے، پوری دنیا میں پاکستانیوں کا نام روشن کیا، ورلڈ کپ جیسے مقابلوں کا فاتح، سابق وزیر اعظم پاکستان، آج جس کے لیے لوگ ڈی چوک کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے گولیاں کھا لیتے ہیں، اس کی تلنا کر رہے ہو تم بھٹو کے ساتھ، تمہاری عقل پہ ماتم۔ بہرحال صاحب آگے لکھتے ہیں، نہ دنیا بھر کے لیڈروں کی اپیلوں نے کام کیا، نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا اور نہ احتجاجی تحریک جنرل ضیاء الحق کو اس کے ارادوں سے روک سکی۔ 10 سال لگ گئے، جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے، تب جا کے بے نظیر کو سیاسی رستہ ملا اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچے۔ اب یہ والی بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ اس کی بنتی ہے۔ آگے لکھتا ہے، بعد ازاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا رستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا، انہیں لاکھ بے اصولی کا تانا دیں، دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں عملی سیاست میں تو اسے ہی کامیابی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مقتدرہ سے شہباز کی، نواز کی اور بے نظیر کی لڑائیاں ہوئیں، لیکن آج وہ پھر بھی سیاست میں ہیں اور کامیابی اسے ہی کہتے ہیں۔ آپ جیسے سنکی بابوں کے مشورے مان کر نواز شریف 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ کبھی برطانیہ اور کبھی جدے بھاگتا رہا، اور آپ جیسے کامیابی سمجھ رہے ہیں نا، وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مانسیرا میں گستاصف خان سے ہار گیا، لاہور میں وہ یاسمین سے ہار گیا، اور دوسرے جس کو آپ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا کامیاب شخص سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس محض گڑی خدا بخش کی چند قبریں بچی ہیں جنہیں دکھا کر کے وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اندرون سندھ کے چند گوٹھوں میں سے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے ہر کچے پکے گھر کے اندر جس شخص کا سبز اور لال رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے، وہ آپ کو ناکام نظر آتا ہے۔ تھو ہے آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے تجزیے کے اوپر، آپ کی زندگی بھر کی سیاسی تحقیق کے اوپر۔ آج آپ کی مقتدرہ اوندے منہ پڑی ہوئی ہے اس کے قدموں میں، ایک قیدی سے بیٹھ کر کے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو یہ شخص ناکام لگ رہا ہے؟ آپ کو وہ اردلی جو آنکھ کے اشارے سے کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھ کے اشارے سے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، وہ کامیاب نظر آتے ہیں؟ حیرت ہے مجھے آپ جیسے بدنما دکھنے والے پاکستان کے ان صحافیوں پر جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پر کھڑا ہے۔ بہرحال آگے واضح الفاظ میں یہ شخص لکھتا ہے، قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی اور تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کے حکومت کو جائز سمجھتے تھے اور آپ کا یہ حوالے سے کوئی اصول کا اختلاف بھی نہیں رہا، اور آپ اس مشکل وقت میں نکلیں اور اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار
تیار کریں. اب مسافر جمہوری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کا مشورہ بالفرض 2 سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں، مان بھی لیا جائے کہ خاموش ہو کر چلے جائیں گھر پہ، چلنے دیں اس نظام کو، اور اگلے الیکشن میں آپ بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں، اگلے الیکشن میں پھر فارم 47 بن گئے تو کیا ہوگا؟ تم پھر سے یہ مشورہ دو گے؟ تم پھر سے یہ کہو گے نہیں اگلے الیکشن تک چلے ٹھیک ہے منا لیتے ہیں، عمران خان کو منا لیتے ہیں، چلے جاتے، بنی گالا مری چلے جاتے، بیٹھ جاتے ہیں جی، چلے جاتے. اگلے الیکشن میں پھر فارم 47 بن گئے تو کیا ہوگا؟ تم پھر آ کے ایک ایسا کالم لکھ کے کہو گے کہ مقتدر سے لڑائی مت کرو، بتوں کا اندام دیکھو. اتھو تیری گندی سوچتے، لعنت ہو ایسے وزڈم کے اوپر، لعنت ہے ایسی صحافت کے اوپر. یہ جو لوگ اس وقت جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، 16,000 جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈی چوک میں 100 لوگوں نے سروں میں گولیاں کھا دی، بے گناہ بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے وہ شخص، اس کی بیوی کو عدت جیسے گھٹیا کیسز کے اندر سزا دی. ان بدماشوں، ان غنڈوں کے خلاف ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، چوں تک یہ شخص نہیں کرتا، اور قید میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بدماشوں کے آگے مت کھڑے ہو. کیوں پاکستانیوں کیوں؟ ڈو یو نو دا ریزن؟ کیونکہ اگر اس ملک میں تبدیلی آ گئی، یہ مقتدرہ اوندے منہ گرے اور ان کو ان کے جرائم کی سزا ملی اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو گئی، تو پھر ہوگا میرٹ. اور جب میرٹ آئے گا تو سہیل وڑائی صاحب کسی قندیل کا سوئمنگ پول ڈھونڈیں گے، کسی جرنیل کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ کسی دیدار اور نرگس کے پاؤں پہ بنے ٹیٹو کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہوں گے. یہ اصل تکلیف ہے ان کو. یہ اداکاراؤں کے بیڈ روموں میں جا کے ان کے انٹرویوز کرنے والا یہ بڈھا سنکی آج جرنیلوں کی محفل میں پاکستان کی ہونے والی پالیسیز کے اوپر بات کرتا ہے. یہ پاکستان کا نظام ہے اس وقت. یہ تکلیف ہے ان کو. یہ منا منیب کسی شیٹھی کی چڑیا بن کر کے ٹی وی پہ بیٹھنے والا آج کیمرے کے سامنے آ کے ایسے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوتا ہے مقتدرہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اسٹیبلشمنٹ خدا ہوتی ہے. وہ اداکار کا لونڈا شاہد اسلم ڈان کارلیون کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے گاڈ فادر کہہ رہا ہوتا ہے فوج کو، اور کہتا ہے پاکستانیوں سوچنا مت ان کے آگے آنکھ اٹھانے کی، کیا تعارف رہ جائے گا. ایک اداکارہ کا لڑکا. یہ پاکستان کے برین ہیں جو جمہوریت کے اوپر بات کریں گے، جو پاکستان کی سٹرگل کے اوپر بات کریں گے، پاکستان کے پرابلمز کا سولوشن بتائیں گے پاکستانیوں کو بیٹھ کر کے. آگے لکھتا ہے ڈیئر قیدی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں، وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں. اس شخص کو عمران خان کے قید کی وجہ ہم یوٹیوبرز لگ رہے ہیں، مطلب اس کے اوپر کنٹینر پہ گولیاں ہم یوٹیوبرز کی وجہ سے چلائی گئی تھیں. جوڈیشل کمپلیکس میں اس کے اوپر حملہ ہماری وجہ سے کیا گیا تھا. سائفر جنرل صاحب کو ہم یوٹیوبرز نے لکھا تھا. سندھ ہاؤس میں منڈی ہم نے جا کر کے لگائی تھی. اس کو اس پاکستان کی کوئی لاقانونیت نظر نہیں آئی، اس کو بدماشیہ کی بدماشیاں نظر نہیں آئی. پچھلے 3 سال سے پاکستانیوں کو مار کے سڑکیں کھود کے خندقیں بنا کر کے ان کے راستے روکتے ہیں، ان پہ گولیاں تک یہ چلاتے ہیں. اس کو کچھ نظر نہیں آیا. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان یوٹیوبرز کی وجہ سے قید ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس وقت 2025 میں پاکستان کے اندر آزاد یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود ہیں. یہ پاکستان کی عوام موجود ہے جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے. ہر پاکستانی شہری اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس میڈیا کے اندر، اور عوام کو ان کا بدنما چہرہ دکھا رہا ہے. یہ ریاست ہے، یہ مقتدر ہے، اور یہ ان کے پالتو جو ان کے پھینکے ہوئے سکے اپنی زبان سے چاٹتے ہیں اور پھر ان کے لیے آ کر کے ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، ریڈیو پاکستان کے اوپر بھونکتے ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ تب سے ہے. جب بھی اقتدار کا بھوکا شخص تخت پہ چڑھا، اس نے سب سے پہلا کام کیا ان جیسے توتی خریدے انہوں نے، تاکہ ملک کے اندر اپنا توتی بلوا سکے. اخباروں سے لے کے ٹی وی کی سکرینوں سے لے کے ریڈیو پاکستان تک ایسے توتی ان کے کالے بدنما چہروں کے دھبوں کے اوپر لیپ لگاتے رہے اور منطق کی دلیلیں گھڑتے رہے. جیسے یہ بدنما دکھنے والا شخص آج منطق اور دلیلیں دے رہا ہے. اگر تم 70 کی دہائی میں سچ بول دیتے نا تو شاید ہماری جدوجہد 2025 تک نہ پہنچتی، ہم 70 کی دہائی میں آزاد ہو جاتے. جب ایک عوامی منتخب وزیر اعظم کو جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کر کے اٹک کے قلعے میں پھینکا گیا تھا نا، تو تب تم جیسے منطقی آ کر کے بول دیتے نا کہ یہ ناجائز ہے، غیر جمہوری ہے، غیر قانونی ہے، تو شاید پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اسی وقت ختم ہو جاتی اور ہم ایک آزاد پاکستان کے اندر پیدا ہوتے. لیکن نہیں، تم جیسے اردلی اور اردلیوں کے بھی آگے چاکر
उनकी सिफतें घड़ते रहे, उनके हक में दलाइल देते रहे और फिर ये कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर तो कोई ले नहीं सकता, भुट्टो के अंजाम से डराते रहे, उन्हें मुल्क से भगाते रहे और इस पाकिस्तान के अंदर अपने हिस्से का माल खाते रहे। यही आपकी औकात है, यही आपकी हैसियत है। आपके कॉलम, आपके अल्फाज, आपका विजडम, आपका सोच एक कूड़ेदान में पड़ा हुआ गंद के सिवा कुछ भी नहीं है। पिछले 76 साल से पाकिस्तान अगर आज़ाद ना हो सका, मुक़तदरा के शिकंजे से हम निकल नहीं सके, इसलिए कि तुम जैसों के पास टेलीविज़न की स्क्रीन थी, तुम जैसों के पास अखबार का कलम था, तुमने उनके हक में दलीलें घड़ी, लोग जमहूरियत के हक में खड़े होने वालों को डराया, डील करने पे मजबूर किया। तुम जैसे गमाश्तों की वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज़ाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया की मदद से हर पाकिस्तानी हक और सच की बात आज कर रहा है और इंशाअल्लाह आप देखोगे, चश्मे फलक देखेगा कि तुम्हारी ये मुक़तदरा जाकर के उसके पैरों में बैठ कर के उससे माफ़ी मांगेगी। आज एक बेगुनाह कैद में कैदी शख्स को तुम माफ़ी मांगने के मशवरे दे रहे हो। ठीक कहा था कमर अब्बास ने तुम जैसों के लिए कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हैं आप। आपका मयार देखा, कितने मयारी हैं आप। उफ्तलक करते नहीं ज़िल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।